آج کے سیشن میں پروگریس کریں گے تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ اب ان پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں قریش کے اوپر، اور قریش کا یہ دعویٰ کہ اگر قرآن پاک یا ہمارے اوپر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان باقی قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اور ہم نے وہ آیت بھی پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس جیسا ایک آیت یا ایک صورت ہی لا کر دکھا دو قرآن کریم جیسے. اور ہم اس چیز کو بھی سمجھیں گے کہ کیا قرآن کریم سائنس کی کتاب ہے، یا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو دلائل اس وقت انہیں دے رہے تھے وہ اس لیے دے رہے تھے کہ وہ سائنس کے فریم ورک میں بھی پورے اتریں، یا وہ اس وقت کی سچویشن کے حساب سے دے رہے تھے. تو پہلے تو اس بات سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ قریش یہ دعویٰ کیا کرتے تھے جب وہ باقی قوموں کی ہلاکت کا سنتے تھے، عاد اور سمود کا سنتے تھے، یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھتے تھے یا ان سے ملاقات کرتے تھے، تو ان کے یہ دعوے ہوتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پیغمبر آتا اور اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو تم دیکھتے کہ ہم کتنے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے. تو ان کا یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بھی ذکر کیا اور سورہ الفاتر میں بھی. تو سورہ الفاتر آیت نمبر 42 میں ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ انہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھا کر کہا اور کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی متنبع کرنے والا آتا یا آئے گا تو تم دیکھو گے کہ ہم ان تمام امتوں اور گروہوں سے بڑھ کر زیادہ ہدایت پہ جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ہم تو آگے لپک کر اس ہدایت کو قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن جب ان کے پاس وہ ڈرانے والا متنبع کرنے والا آ گیا تو کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں ہوا سوائے ان کی سرکشی کے. کہ اب جب وہ سچویشن آ گئی جو باقی قوموں پر آتی تھی جس میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے اچھے پکے ایمان والے بن کر دکھائیں گے، جب وہ سچویشن آئی تو الٹا سرکشی میں مزید بڑھ گئے. تو یہ وہ ان کی وہ سرکشی تھی کیا، اس میں یہ کہ شرک اور بت پرستی کو انہوں نے اس گھر میں آباد کر دیا تھا جس کو آباد اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا کہ اس میں شرک کی نجاست نہ ہو. کیونکہ پہلے بھی ہم جیسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ شرک انسان کو کسی جگہ کا رہنے نہیں دیتا، وہ ایک فوکس ایک مرکز سے ہٹا کر انسان کو ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اور یہ کہ پھر کہہ لیں کہ دین کو یہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، پھر اپنے مرضی کے اس میں چینجز کرتے ہیں، ان کے تابع ہو جاتے ہیں لوگ سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے تابع رہنے کے. تو ایک تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی. پھر توحید کے جو مختلف چیزیں تھیں جس پر یہ اس طرح سے بلیو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن خیر اور شر کا جو اختیار ہے وہ ان بتوں کے پاس بھی ہے، یا یہ ہمارے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ان کی وہ مختلف جو خرابیاں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انڈیکیٹ کرنا شروع کیا. پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جنات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں بھی ایک لنک بناتے تھے. اس کی ریزن یہ بنی کہ جب بھی انسان ایسوسیٹ کرنا چاہے گا، یعنی جب آپ کسی کو اتنی ویلیو دیں گے کہ آپ اس کی پرستش کریں یا آپ ان سے دعائیں مانگیں تو ایک کوئی ریلیشن تو قائم کرنا پڑے گا سپریم بینگ کے ساتھ. یعنی رسپیکٹ تبھی ہوتی ہے جب آپ اس بلو بلڈ کا حصہ کسی طرح ثابت کرتے ہیں. جیسے بادشاہت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آگے سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ صرف وہ یہ کہ وہ ریلیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگے اولاد بے شک نکمی نکھٹو ہی کیوں نہ ہو اس کو وہی عزت مل جاتی ہے جو کہ بادشاہ کو مل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب تک وہ ایک ریلیشن نہیں قائم کر کے دکھاتے کہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹی ہیں، جنات کو کہتے تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، کیونکہ لوگوں کو تو بتانا ہے کہ مین ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب لوگ اگر کوسچن کریں یا پوچھیں کہ ہم یہ فرشتوں یا جنات کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، تو ایک ریلیشن خود ساختہ بلڈ کر کے دکھا دیا. اس پہ اللہ تعالیٰ ان سے کوسچن کرتے ہیں قرآن میں کہ کیا جب میں ان کی تخلیق کر رہا تھا تو تم وہاں پر موجود تھے اور تم نے دیکھا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یا ان کے اور میرے درمیان میں کوئی ریلیشن کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو میری مخلوق ہے. اسی طرح آخرت کا تصور جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، جس میں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ تھا کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور پھر حساب کتاب کا دن قائم ہوگا، لیکن اب وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہیہات لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے. اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ کیا جب ہم
हड्डियाँ हो जाएँगे और फिर रेत में मिलकर रेत हो जाएँगे, मिट्टी में मिट्टी, तो हमें दोबारा उठाया जाएगा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हालाँकि ये बात इनके लिए कोई मुनकर और अजीब नहीं थी, ये पहले से चलती आ रही थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में से। इसके अलावा मज़ीद जो तब्दीलियाँ इन्होंने की थी वो हज के अहकामात हम जानते हैं कि उसमें भी लोगों को कपड़ों के बगैर कुछ लोगों को तवाफ़ करने का कहते कि तुम्हारे कपड़े भी गुनाहों से आलूदा हैं। या घरों में अपने बैक साइड से आते थे। ये लोग कहते थे हम इस हरम की सराउंडिंग से नहीं निकलेंगे क्योंकि हम कुरैश हैं और हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो इसी तरह हराम हलाल में मुख्तलिफ डिटेल्स उसकी जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं उसमें मिलती हैं। तो इन सबको बताने का मकसद ये है कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे स्कैटर्ड बातें हैं या आपस में इनका रब्त या कनेक्शन एक एक फर्स्ट रीडर को नहीं समझ आ रहा होता कि जैसे हम कोई सूरत खोलते हैं तो हमें कनेक्शन नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन जब हम इन इस कॉन्टेक्स्ट में कुरान को पढ़ेंगे कि पहली बात ये है कि वो जो सूरत हम पढ़ने लगे हैं उसको देखें कि ये सूरत आई किस टाइम में है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के बिल्कुल इनिशियल दौर में आई है या वो आखिर का टाइम था जब वो मक्का से जाने वाले थे या अब ये सूरत मदीना में नाजिल हुई है। तो उससे बड़ी हेल्प हो जाएगी हमें उस सूरत को समझने में और एप्रिशिएट करने में। जैसे हमने शुरू की सूरतों में ये पहले जायज़ा लिया कि अल्लाह ताला उनके लिए कुफ़ार का वर्ड नहीं बोल रहे हैं क्योंकि काफ़िर वही होता है जो जिसके सामने तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाए और उसके बावजूद वो उन चीज़ों को डिनाई करे। तो बिल्कुल स्टार्ट में तो किसी को भी काफ़िर कहना लेजिटिमेट नहीं लगता। तो अल्लाह ताला ने बड़ा टाइम दिया इनको 5-6 साल कम अज़ कम जब अपनी आयात, निशानियाँ, हर चीज़ बताई और उसके बाद कह लें कि अल्लज़ीना कफ़रू कहना शुरू किया। और फिर ये ये वाली सूरतें हैं जो बिल्कुल हिजरत के करीब आ रही थीं यानी कह लें नबूवत के छठे 7वें साल के बाद उनमें फिर इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होना शुरू हुई हैं। तो मैंने चाहा कि आज हम सूरह यूनुस को देख लें। है तो थोड़ी-सी लंबी सूरत लेकिन मैं चाहूँगी कि इसको ब्रीफ़ली सम अप कर दूँ ताकि जो मेरा असल मकसद सीरत को पढ़ने का और आपके साथ शेयर करने का वो ये है कि हम कुरान पाक की खूबसूरती को एप्रिशिएट कर सकें और हम समझ सकें कुरान के मैसेज को।